پتہ ہے ہمارا سارا 22 کروڑ لوگوں کا بجٹ کتنا ہے؟ مشکل سے 60 ارب ہے. ہم 22 کروڑ لوگ جو ہیں، ہمارا سارا بجٹ 60 ارب ہے. تو 1000 ارب غریب ملکوں سے جاتا ہے. ایک 10 سال پہلے رپورٹ آئی تھی، پاکستان سے 10 ارب ڈالر منی لانڈرنگ ہو کے ملک سے باہر جاتا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارا سارا 22 کروڑ لوگوں کا بجٹ کتنا ہے؟ مشکل سے 60 ارب ہے. ہم 22 کروڑ لوگ جو ہیں، ہمارا سارا بجٹ 60 ارب ہے. تو 1000 ارب غریب ملکوں سے جاتا ہے. ایک 10 سال پہلے رپورٹ آئی تھی، پاکستان سے 10 ارب ڈالر منی لانڈرنگ ہو کے ملک سے باہر جاتا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ غریب ملکوں سے پیسہ جا رہا ہے امیر ملکوں میں. غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں. غریب ملکوں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. غریب ملک جو پیسہ ان کا ادھر خرچ ہو تاکہ روزگار ملے تو اسکولوں پہ چلے، یا وہاں وہ اس ملک کے اندر اکنامک گروتھ ہو، وہ پیسہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. تو جو پرائم منسٹر اور وزیر جب کرپشن کرتے ہیں، وہ ملک کو مقروض کر دیتے ہیں، قرضے چڑھ جاتے ہیں. وہ قرضے اتارنے کے لیے ٹیکس لگانے پڑتے ہیں. ٹیکس سے مہنگائی ہوتی ہے، مہنگائی سے غربت ہوتی ہے. دوسرا، جب وہ ڈالر باہر بھیجتے ہیں، روپے پہ پریشر پڑتا ہے. جب روپیہ گرتا ہے، باہر سے ساری چیزیں پھر مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ جو میری سٹرگل ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو دنیا میں دیکھا ہوا تھا، جو امیر ملک سوئٹزرلینڈ جو میں نے دیکھے ہیں، ان ساروں کے اندر قانون کی بالادستی کا مطلب طاقتور قانون کے نیچے ہے. ہمارے ملک میں آپ نے تماشا دیکھا، جنرل مشرف، اتنی طاقت اس کے پاس، فوج اس کے نیچے، عدلیہ اس کے نیچے، اپوزیشن وہ نہیں. اس نے پریشر میں آ کے ان دونوں پارٹیز کو این آر او دے دیا. وہ این آر او کی وجہ سے آج جب ہماری حکومت آئی ہے، جتنا ہم ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، آدھا چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ. ہم نے تو اپنا بجٹ بیلنس کر دیا، ہم نے تو خرچے اور آمدنی کو بیلنس کر دی، لیکن جو قرضوں کی قسطیں دینی پڑتی ہے وہ ہمارے اوپر بوجھ بڑھا ہوا. یہ ساری غریب ملکوں کی یہی سٹوری ہے. میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ اس ملک، ہم ایک غریب ملک نہیں ہیں. اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن کوئی دنیا کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے اوپر بیٹھے ہوئے طاقتور اس ملک کا پیسہ نکال رہے ہوں باہر. کوئی ملک نہیں چل سکتا. اب واپس آ جائیں سینٹ پہ. یہ کیوں سینٹ کا الیکشن امپورٹنٹ تھا؟ انہوں نے کیوں اتنا زیادہ زور لگایا؟ پتہ ہوتے ہوئے کہ پیسہ چلنا ہے سیکرٹ بیلٹ میں، یہ کیوں سب اکٹھے ہو کے انہوں نے کوشش، یہ پورا یہ جو ڈرامہ کیا ہے؟ اگر اوپن بیلٹ ہو جاتی، تحریک انصاف کو تو ہمیں اتنی سیٹیں ملنی تھی جتنی ملی ہیں سینٹ میں. ہمارا تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بہت بڑا کوئی مارکا مار لیا، ہمیں تو اتنی سیٹیں مل گئی ہیں، ہم تو سب سے بڑی پارٹی بن گئے سینٹ میں. لیکن انہوں نے جو سارا ڈرامہ کیا ہے وہ ایک حفیظ شیخ کی سیٹ کے اوپر، اور سارا جو پیسہ لگایا ہے، جو یوسف رضا گیلانی کا پیسے بانٹ رہا تھا شام کو، لوگوں کی ضمیر خرید رہا تھا. اور وہ جو میں نے جب اپنے ایم این اے سے جب میٹنگ کی، ہماری خواتین نے ہمیں بتایا کہ جی ہمیں کال کر کے آفرز مل رہی تھی. کوئی ہماری پرانی پی ٹی آئی کی، وہ کال کر کے کہہ رہی تھی 2 کروڑ سے بولی لگ رہی تھی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ اب میں ذرا مخاطب ہوں، یہ جو سارے پی ڈی ایم کے جتنے یہ بڑے بڑے جو ان کے جو یہ جو بڑے بڑے کیا ہیں، یہ جو بھی ہیں، آپ سب کو میرا یہ پیغام ہے. دیکھیں، مجھے اگر
اگر پاور میری جاتی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کوئی فیکٹریاں بنائی ہیں آ کے، میں نے کوئی اپنے رشتہ داروں کو کہیں بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، میں تو کوئی باہر جا کے یہاں پیسے نکال کے تو بڑے بڑے کوئی مے فیئر میں نے کوئی بڑے بڑے گھر لے لیے ہیں، میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں. سوائے حکومت کا میرے اوپر پیسہ ایک ٹریول پہ اور ایک سیکیورٹی پہ، اس کے علاوہ سارے خرچے میں اپنے برداشت کرتا ہوں. سارے میرے ٹریول دیکھے، جب میں باہر گیا ہوں 10 گنا کم پیسہ خرچ کیا میں نے ٹریول میں، کیونکہ مجھے یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے خوف خدا ہے، میرے ملک میں بھوک ہے، مشکل وقت سے ملک گزر رہا ہے، میں اپنے ملک کا پیسہ بچاتا ہوں. میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میں اقتدار میں نہ ہوں، کوئی میری زندگی میں نہیں فرق پڑے گا. لیکن آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے، میں چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں، چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہو جاؤں، میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. میں اگر باہر بھی ہو جاؤں، میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا. یہ جو قوم ہے، یہ اپنا جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے گی. چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی جو آپ نے جتنی کوشش کر لی ہے. میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری زندگی کو. ملک کے لیے جب تک میں زندہ ہوں، میں اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے اپنے ملک کے اندر یہ لوگ جو کہ میں ان کو ملک کے غدار کہتا ہوں، جو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا. اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ اس ملک کو بڑا اچھا وقت دکھانے والا ہے. مجھے یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا، اور یہ بنے گا ہی تب جب یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو جیلوں میں ہوں گے.